بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ندیم صاحب نے کویت سے سوال پوچھا ہے کہ زید کویت میں عصر کی نماز شافعی ٹائم سے پڑھتا ہے جبکہ زید حنفی ہے، منع کرنے پر بولتا ہے کہ یہاں پر ساری مسجد میں ٹائم شافعی مذہب سے ہی ہے اور جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھیے، زید بیچارہ جماعت کا ثواب پانے کے چکر میں اپنی نمازیں جو اس کی ہے خراب کر رہا ہے۔ خراب اس معنی میں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو مومنین پر ان کے وقتوں کے مطابق رکھا ہے، یعنی جب ان کا وقت آ جائے تب مومنین پر ضروری ہے کہ وہ ان نمازوں کو ادا کرے۔ چاروں ائمہ کے مذاہب حق ہیں، لیکن جو جس مذہب کا پیروکار ہے اس کو اس مذہب سے خروج کرنا، اپنے امام سے بغاوت کرنا، ان کے بتلائے ہوئے متواتر مسائل کو چھوڑ کر کسی دوسرے امام کی پیروی کرنا حرام، اشد حرام ہے۔ پہلی بات تو یہی وہ گناہ کا کام کر رہا ہے کہ تقلید جو واجب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ بھی ایسا مسئلہ جو متواتر چلا آ رہا ہو اس میں امام اعظم کی مخالفت کرنا، اور ایک مسئلے میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرنا، تو امام بدلنا یہ تو حرام ہے۔ اپنے امام کے مسائل سے ٹکرانا یہ گناہ ہے، چونکہ امام نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ حدیث و قرآن کی روشنی میں بتایا ہے۔ تو جن عصر کی نماز شوافع حضرات جس وقت میں پڑھتے ہیں، مذہب حنفی میں اس وقت عصر کی ابتدا ہوتی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس نماز کا وقت ہی نہیں ہوا اس کو پہلے پڑھ رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح اس نے جتنی نمازیں پڑھی ہے شافعی مذہب کے مطابق عصر کی نماز، جبکہ حنفی مذہب کے مطابق ابھی وقت ہوا نہیں تھا، تو اس کو چاہیے کہ ان ساری نمازوں کی قضا کرے، چونکہ وہ نمازیں اس کی ہوئی نہیں، اور یہ سمجھنا کہ عصر کی جماعت پا رہا ہوں میں، جماعت کا ثواب پا رہا ہے، سنت پہ عمل کر رہا ہے اور فرض کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنت کو پانے کے لیے فرض کو چھوڑ دیا جائے؟ اور پھر دوسری بات کہ شوافع کی اقتداء انہی صورتوں میں کی جائے گی نماز میں جب وہ ہمارے مذہب کی رعایت کریں گے۔ ایک مشت داڑھی ہو، ٹھیک ہے، ہمارے وقت میں نماز پڑھائیں، اور جو مسائل ہمارے یہاں فرض ہیں ان پر عمل کرے، واجب ہے ان پر عمل کرے۔ مثلا شافعی مذہب میں خون نکل کر بہنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ مان لیجئے کسی شافعی امام کا خون نکلا، بہہ گیا، اب اس کے مذہب میں تو وہ طاہر ہے، باوضو ہے، لیکن ہمارے مذہب میں تو بے وضو ہے۔ اب وہ بے وضو نماز پڑھا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ شافعی امام کی اقتداء اسی صورت میں کی جائے گی جب وہ ہمارے مذہب کی رعایت کرے، اور پھر یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اور جس ملک کی آپ نے بات کی وہاں عموماً جو ہے بد مذہب بے دین ہے، تو ایسا نہیں کہتا ہوں میں کہ سب کے سب ہیں، لیکن زیادہ تر تو وہی لوگ ہیں، اکثریت میں وہی لوگ ہیں۔ تو پہلے تو امام کے عقیدے کی تحقیق کرے، اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہو تب اس کے پیچھے نماز ہوگی، اور اگر بد مذہب ہو، اگرچہ وقت کے اندر پڑھ رہا ہو، اگرچہ وہ اپنے مذہب کا ہو، مذہب حنفی کا، لیکن بد عقیدہ ہو تب بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک تو اس کے عقیدے کا پتہ لگائے، اپنے مسلک کا ہو، دوسرا یہ کہ اہل سنت و جماعت سے ہے، اس کے عقائد صحیح ہے اور مسلک اس کا دوسرا ہے، لیکن اگر ہمارے مذہب کی رعایت نہیں کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ کہ اس کے عقائد بھی صحیح ہے، ہمارے مسلک کی رعایت بھی کر رہا ہے، اور وقت نماز بھی ہمارے مسلک کے مطابق ہے، تو اس صورت میں بلا قباحت آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور جو نمازیں پڑھی ہے ان کا دہرانا ضروری ہے، ان کی قضا کرنا اس کے اوپر اب بھی فرض ہے۔